عنوان جو چل رہا تھا تقوی کے سلسلے میں، تقوی کیا چیز ہے اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ نکاح کے سلسلے میں تقوی کی جو بات کہی جاتی ہے وہ میں نے عرض کیا۔ ایک بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، وہ یہ کہ تقوی یہ اندرونی چیز ہے۔ تقوی حقیقت میں اندرونی چیز، یعنی کیا مطلب؟ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ التقوی ہا ہنا، حدیث پاک میں ہے التقوی ہا ہنا، آپ نے اشارہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا ثلاثاً، 3 بار آپ نے فرمایا بھئی تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ اور آپ کا تقوی یہاں ہے کہنے کے بعد صحابہ نے اس بات کو مکمل طور پر سمجھ گئے کہ بھئی اصل دل پر محنت کرو۔ اور پھر وہ بات آپ نے فرمائی ان فی الجسد لمضغہ فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ، جسم میں یہ ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا پورا بدن کا نظام صحیح ہو گیا، اگر وہ خراب ہے تو پورا بدن کا نظام خراب ہے۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا اے لوگو وہ دل ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالی نے دل کو تقوی کا جو ظرف بنایا، دل کو جو تقوی کا ظرف بنایا، اس کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے دل کے اندر آدمی کو ہر اعتبار سے عزم کرنا ہے، مجھے نیک بننا۔ نیک بننے کے جب تک عزم نہیں کرتے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی۔ اسی لیے جماعت میں بھی کہتے ہیں نیت کرو، نیت کرو، ارادے کرو، نیت کرو، ارادے کرو۔ لوگوں کو یہ جملہ بڑا چھپتا ہے، نیت کرو ارادہ کرو جب کہتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ضرورت، نیت کرو ارادہ کرو کیا ہے؟ ارے بھئی نیت کریں گے تبھی تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ نیت کے بغیر اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوگی؟ اللہ نے حکم کیا دیا قرآن پاک میں؟ دل میں پیش آنے والے درجات 5 ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے، دل پر طاری ہونے والے 5 حالات ہیں۔ دل کے اندر سب سے پہلے کوئی بات آتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ پھر وہ بات آنے کے بعد کرنا یا نہیں کرنا، کرنا یا نہیں کرنا، کرنا یا نہیں کرنا، اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، دل میں بات آئی صدقہ دینا، صدقہ دینے کی نیت آنے کے بعد دل میں بات آئی، آنے کے بعد ایک وسوسہ، اب دیں گے بعد میں دیں گے، تو یہ اسے وسوسہ کہتے ہیں۔ تیسری جو چیز ہے چلو اب بھی دے دیں گے، ابھی دے دیں گے، اسے ارادہ کہتے ہیں۔ پھر ارادے کے بعد چلو دے دیں گے بول کر آپ نے جیب میں کیا کرنا شروع کر دیا، اٹھانا شروع کر دیا، تلاش کرنا شروع کر دیا، اسے نیت کہتے ہیں۔ اب آپ اٹھا ہی لیے ہاتھ میں، اب اٹھانے کے بعد آپ عزم میں آ گئے، یعنی نیت سے آگے بڑھ کر عزم آ گیا۔ اب عزم آ گیا تو فوراً دے دو، اس میں پیچھے مت ہٹا کرو۔ عزم کے بعد دیکھے ارے 500 کی نوٹ نکل گئی نا، پھر واپس ڈال کر پھر تلاش کر رہے ہیں، پھر 100 کی نوٹ، جب ہاتھ میں جو ہے جیب میں وہ دے دوں گا بول کر آپ نے نیت کی، اب نوٹ 500 کی نکل گئی۔ تو آپ جب نکال دیے تو فتوکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈال دو، اللہ پر بھروسہ کرو اور ڈال دو۔ تو اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کا معنی یہ، جب عزم کر لیے کرنا،
اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا کام کراتے چلے جائے گا, کراتے چلے جائے گا, آپ منزل تک پہنچ جاؤ گی. وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اب یہاں جب ہم نے نیت کے لیے متقی بننا ہے تو تقوی کہاں سے شروع کریں؟ پرہیزگاری. تقوی کا جو ترجمہ ہے وہ کیا؟ پرہیزگاری. پرہیزگاری کہاں سے شروع کریں؟ سب سے پہلے کھانے سے شروع کریں. سب سے پہلے کھانا. متقی لوگوں کی اصل جو بیٹری ہے, اصل جو پاور ہے, اصل ان کی جو اسے کیا کہتے ہیں, طاقت, قوت, وہ پاکیزہ کھانا. جتنا پاک کھانا کھائیں گے اتنا ہی تقوی پیدا ہوگا. پاک کھائے بغیر, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اب دیکھیے عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں, کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض. یہ فقہاء کرام کا ایک یہ ہے, 5 فرض ہیں, 5 فرضوں میں چھٹا فرض کون سا ہے؟ 5 فرض ہو گئے, چھٹا فرض کون سا ہے؟ چھٹا فرض حلال کمانا. چھٹا فرض کیوں؟ یہ فرض ایسا فرض ہے جس کا تعلق ہر حکم سے ہے. نماز کے لیے بھی پاک کھانا چاہیے, پاک جگہ چاہیے, پاک بدن چاہیے, پاک لباس چاہیے. روزہ پاک افطاری چاہیے, پاک سحری چاہیے. زکوٰۃ پاک مال چاہیے, حج پاک مال چاہیے. ناپاک مال کا یہاں پر کوئی دخل ہی نہیں. اگر ناپاک مال ہو تو اس کا تو یہاں کوئی دخل ہی نہیں, کوئی حصہ ہی نہیں. بیکار ہو جائے گا پورا عمل, تباہ ہو جائے گا پورا عمل. اگر عمل کے ذریعے سے آپ تبدیلی چاہتے ہیں تو سب سے پہلا پاک. اسی لیے انبیاء کو جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے, کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے انبیاء تم پاک رزق کھاؤ, بعد میں نیک عمل کرو. علماء فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انبیاء کو حکم دینا نہیں, اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام جنت کی مٹی سے بنائے ہوئے. ایک آپ حضرات کے سامنے عقیدہ بتا دیتا ہوں. عقیدہ, انبیاء کو معصوم کہتے ہیں. انبیاء معصوم, صحابہ محفوظ. معصوم کسے کہتے ہیں؟ جن کو اللہ نے گناہوں سے بچا لیا, ان کو معصوم کہتے ہیں. انبیاء سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی. کیوں غلطیاں سرزد نہیں ہوتی؟ اللہ نے وہ مادہ ہی نہیں رکھا. جیسے فرشتے کا جو مادہ ہے نورانی مادہ, اور انسان کا جو مادہ ہے وہ تینی یعنی مٹی کا مادہ. مٹی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا, فرشتے کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. انبیاء کو اللہ دونوں سے پیدا کیا. انبیاء کو اللہ تعالیٰ دونوں سے پیدا کیا. وہ بدن کے اعتبار سے تو ہیں مٹی کا بدن, اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ہیں نورانی اعمال. نورانی اعمال. تو اسی لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جب لوگ اختلاف کرتے ہیں بے حضور نور ہیں یا بشر ہیں, نور ہیں یا بشر ہیں, یہ ایک بڑا اختلاف ہے. اس اختلاف کا جواب کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر. اس اعتبار سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں عقیدے کے طور پر, جب انبیاء معصوم ہیں, انبیاء کو کیوں کہا گیا کہ تم پاک کھاؤ, جبکہ انبیاء کا معدہ ناپاک کو قبول کر ہی نہیں سکتا, فوراً الٹی ہو جائے گی. جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے سے پہلے کبھی کبھار آپ کا منہ قبول ہی نہیں کر رہا ہے, نظر قبول ہی نہیں کر رہی ہے, ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے, دل قبول ہی نہیں کر رہا ہے, بلکہ آپ حیرت میں ہو جائیں گے. چیزیں خود آپ سے کہی ہیں معجزات میں کہ میں زہر آلود ہوں, مجھے مت کھائیے.
جیسے اس خاتون کے جبکہ وہ چیز آپ منہ میں رکھ کر یا کترنے کے بعد فوراً وہ چیز بھئی زہر آلو زہر احساس پیدا کر دیا. اتنا زہریلا چیز تھی وہ, اس کترنے کا اثر آپ موت تک محسوس کرتے تھے, اتنا زہریلا تھا وہ. اب سوال پیدا ہوا پھر یا ایھا الرسل کیوں کہا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں اصل میں خود حدیث پاک میں ہے ان اللہ یأمر المؤمنین بما یأمر بہ المرسلین. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جس چیز کا حکم دینا چاہتے ہیں وہ حکم پہلے رسولوں کو دیتے ہیں, رسولوں کو دے کر ایمان والوں کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اصل رسول نہیں, مخاطب رسولوں کو کہنا, ایمان والوں کو کہنا ہے. جب ہم رسولوں ہی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کون سے کھیت کی مولی, تمہیں تو بدرجہ اولا کرنا چاہیے. یہ ہے اصل مقصد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تقوی اختیار کرنے کے لیے سب سے پہلے پاک کھانا کھانا. اگر یہ پاک نہیں کھائیں گے تو زندگی بھر تقوی حاصل نہیں ہوگا. کتنا بھی آپ آنکھ بند کر لے کر بیٹھ جاؤ یا صوفی کی طرح آپ سفید لباس میں ملبوس ہو جاؤ, آپ کتنی بڑی پگڑی ہونا تو باندھ لیجئے, آپ کتنی بڑی نورانی داڑھی لگا لیجئے, لیکن کھانا حرام ہے تو وہ تمام چیزوں میں اس کا اثر ظاہر ہوگا. تو اس کا احساس